اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ لیڈر ہے جسے اللہ کے پیغمبر محمد صاحب کے بعد سنی مسلم نے اپنا چوتھا خلیفہ مانا، شیعہ مسلم نے اپنا پہلا امام مانا۔ اسلام کا یہ وہ لیڈر ہے جس کے بیٹے حسین نے کربلا میں بھوکے پیاسے رہ کر لوگوں کو بتایا کہ جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لیڈر ہے جس کی شادی اس شخصیت کی بیٹی کے ساتھ ہوئی جن کو دنیا کا مسلمان پیارا نبی پکارتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ لیڈر ہے جو اس عمارت میں پیدا ہوا جس کا طواف پوری دنیا کا مسلمان کرتا ہے، یعنی کعبہ۔ اس لیڈر کا نام ہے علی۔ اسلامک ہسٹری میں اور کوئی نہیں ملتا جس کا جنم کعبے کے اندر ہوا ہو۔ 17 مارچ سن 600 میں یعنی 13 رجب علی اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے پیدائش کو لے کر ایک قصہ بہت ہی مشہور ہے۔ بتایا جاتا ہے جب علی دنیا میں آنے والے تھے تب ان کی امی فاطمہ بنت اسد کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ اس وقت کعبہ کا دیوار ہلا اور کعبہ پھٹ گیا اور ان کی امی کعبے کے اندر چلی گئی۔ 3 دن تک ان کی امی کعبے کے اندر رہی اور کعبے کے باہر بھیڑ جمع ہو گیا۔ سب پریشان تھے اور 3 دن کے بعد کعبہ کا دیوار پھر سے ہلا اور دیوار دوبارہ پھٹا اور محمد صاحب اندر گئے اور جا کر دیکھا کہ ان کی امی ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس بچے کا نام رکھا گیا علی۔ علی کا معنی ہوتا ہے بلند۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام حیدر رکھا تھا۔ علی کی شادی محمد صاحب کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی، یعنی علی اب تک محمد صاحب کے چچیرے بھائی تھے اور اب داماد بن گئے تھے۔ محمد صاحب کے ساتھ رہ کر علی نے کئی اسلامک جنگیں لڑی۔ ان کی بہادری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ علی نے خیبر کی جنگ میں مرہب نام کے پہلوان کو پچھاڑا تھا۔ اس جنگ میں علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر ڈھال کی طرح استعمال کیا تھا۔ اس دروازے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے قریب 20 لوگ مل کر بند کرتے ہیں۔ علی نے خیبر کی جنگ کو جیت لیا تھا۔ نجف میں امام علی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے جسے علی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کے بعد عمر کو خلیفہ بنایا گیا، ان کے بعد عثمان اور پھر علی کو اپنا خلیفہ مان لیا، جبکہ شیعہ مسلمان خلیفہ کے اس چناؤ کو غلط مانتے ہیں۔ شیعوں کا کہنا ہے جو پہلے 3 خلیفہ بنے وہ غلط طریقے سے بنے۔ علی کو سنیوں نے چوتھا خلیفہ مانا جبکہ شیعہ نے اپنا پہلا امام مانا، اور پھر اس طرح شیعوں کے 12 امام ہوئے۔ پہلے علی، دوسرے علی کے بیٹے حسن، تیسرے حسین علی کے دوسرے بیٹے تھے، چوتھے امام حسین کے بیٹے زین العابدین بنے اور ان کے بعد بیٹے کے بیٹے امام بنتے گئے۔ 18 رمضان کی رات علی نے نمک اور روٹی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ ان کی بیٹی زینب کے حوالے سے ملتا ہے کہ رات بھر بابا بے چین رہے، عبادت کرتے رہے، بار بار آنگن میں جاتے اور آسمان کو دیکھتے رہے۔ 19 رمضان کو صبح کو نماز پڑھانے کے لیے علی مسجد پہنچے۔ مسجد میں منہ کے بل عبد الرحمن ابن ملجم نام کا ایک شخص سویا ہوا تھا۔ اس کو علی نے نماز کے لیے اٹھایا اور خود نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابن ملجم مسجد کے ایک کھمبے کے پیچھے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر چھپ گیا۔ علی نے نماز پڑھانی شروع کی۔ جیسے ہی سجدے کے لیے علی نے اپنا سر زمین پر رکھا، ابن ملجم نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار علی کے سر پر وار کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام معاویہ کے اکسانے پر کیا تھا۔ معاویہ علی کے خلیفہ بنائے جانے کے خلاف تھا۔ علی کے جسم میں زہر پھیل گیا۔ حکیموں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پھر 21 رمضان کو وہ گھڑی آئی جب شیعوں کے پہلا امام اور سنیوں کے چوتھا خلیفہ علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معاویہ کی دشمنی علی کے موت کے بعد رکی نہیں۔ ان کے بعد علی کے بڑے بیٹے حسن کو زہر دے کر مارا گیا
اور پھر کربلا میں علی کے چھوٹے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا۔ علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو انہوں نے ہی لکھا تھا، کیونکہ اللہ کے میسج لے کر فرشتے محمد صاحب کے پاس آتے تھے اور علی ان کو لکھتے تھے۔ علی کی ایک اور کتاب ہے جو شیعہ کمیونٹی میں اہم مقام رکھتی ہے، نام ہے نہج البلاغہ۔ اس کتاب میں علی نے زندگی جینے کا فلسفوں کے بیان کیا ہے۔ چلیے اب حضرت علی کے کچھ مشہور حوالہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ ایک اور مشہور کوٹ ہے، چلیے جانتے ہیں۔ لفظ آپ کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اپنے زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح تم اپنے مال کی کرتے ہو۔ ایک شبد اپمان کر سکتا ہے اور آپ کے سکھ کو ختم کر سکتا ہے۔ چلیے ایک اور حوالہ جان لیتے ہیں۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ ایک اور مشہور حوالہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چغلی کرنا اس کا کام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اسمرتھ ہوتا ہے۔ ایک اور بات کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ حضرت علی کے چاہنے والے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے چاہنے والے اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔